ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم میرے محترم دوستوں بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، حالات کے پیش نظر قرآن مقدس کی یہ آیات بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہیں اور انسان کو ہدایت کی طرف توجہ کرتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے رہتے ہیں، آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر۔ وہ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کس طرح اپنے بندوں کو آزماتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اس کی بہت سی اس نے بیان کیے ہیں، بہت سے معاملات بیان کیے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے اور ان کو آزماتا ہے۔ کچھ لوگ جو آزمائش میں پورے ہو جاتے ہیں وہ کامیاب کہلاتے ہیں، اور جو آزمائش اور امتحان میں ناکام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ناکام قرار دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند آیات، چند چیزیں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر جمع کر دی ہیں کہ ہم کبھی کبھی اس طرح بھی آزماتے ہیں اپنے بندوں کو
میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، یہاں پر تبعیض کے لیے آیا ہے۔ تبعیض کا معنی ہوتا ہے ایک جز کو بیان کرنا، یعنی کل میں سے کل کے ایک جز کو بیان کرنا، تھوڑا سا کچھ خوف۔ میرے دوستوں بھائیوں، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت کم خوف ہے، تھوڑا خوف ہے دنیا کا، چاہے بظاہر جتنا بھی بڑا ہو، تو دنیا کے لحاظ سے اسے آخرت کے مقابلے میں تھوڑا کہا جائے گا، کم کہا جائے گا، کیونکہ آخرت کا خوف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آخرت میں جو خوف ہوگا، جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا، جب ناکام لوگ میدان حشر کے اندر، قبر کے اندر خوف لاحق ہوگا، یعنی مرنے کے بعد ان کے اوپر خوف طاری کیا جائے گا، تو وہ خوف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جہنم کا خوف، جہنم کے عذاب کا خوف، جہنم کے سانپ بچھو کا خوف، جہنم کی آگ کا خوف، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ اس خوف کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جہنم کے اندر اللہ نے جتنے بھی عذاب جہنمی کے لیے تیار کیے ہیں، ایک تو ان کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز، ہر امتحان، ہر پریشانی، ہر مصیبت بہت کم ہے، اس لیے فرمایا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ تھوڑا سا، کیونکہ بارہا آپ نے دیکھو ایک بندے کی طرف کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری نظر میں بالکل بہت خطرناک چیز ہے، اس پر حملہ کر دیتی ہے، یہ بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اگر پھر مرد کو چیز پکڑ کر اس کو کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو مرنے کے بعد کوئی بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی چیز وہاں پڑی ہوتی ہے، اس کو وہ چیز ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، اس کو کاٹ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہ چیختی ہے، نہ چلاتی ہے، نہ بھاگتی ہے، بے حس و حرکت وہاں پڑی رہتی ہے۔ تو ہمارے حساب سے، ظاہر کے حساب سے وہ خوف اس کا ختم ہو گیا۔ یہاں تک خوف تھا کہ جب تک جان میں سانس تھی، روح تھی، جب روح نکل گئی تو خوف ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، دنیا کا خوف آخرت کے خوف کے مقابلے میں بہت کم ہے، تھوڑا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری عمر خوف مسلط کر کے، تمہاری عمر خوف کو مسلط کر کے تمہاری آزمائش کرے، جس کا اظہار کسی ایک طریقے سے نہیں، ہزار طریقے سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہم اس وقت ہمارے سامنے حالات، ان حالات کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوبت پانی کا خوف مسلط کیا، سیلاب کا خوف مسلط کیا، فرمایا کہ وہ خوف اتنا خطرناک تھا کہ لوگ اپنے جلدے تک نہیں سنبھال سکے، بات کریں اپنے کپڑے نہیں سنبھالے، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ تو یہ خوف ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اور فرمایا کہ والجوع تمہاری آزمائش کی جائے گی بھوک کے ذریعے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائش، پیٹ میں موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک آزمائش ہے جو سابقہ امتوں پر اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اس وادی سے گزرے، اس طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور میرے دوستوں بھائیوں، اس کا اظہار اب بھی کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور اس کا اظہار آپ کی حالات نے بھی ہمیں دکھایا کہ کتنے ہنستے بستے لوگ اپنا گھروں کے اندر آرام آرائش سے رہنے والے لوگ اچانک اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ لوگ روڈ پہ آ گئے، پانی کا خوف بڑھ گیا، موت سب پہ منڈلا رہی ہے، اور پیٹ کے اندر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا سب چلا گیا، اب کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، صرف جان بچا کر روڈ پہ آ گئے، آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں خوف بھی جمع ہوا اور بھوک بھی جمع ہوئی، کیونکہ کہیں اللہ سے ایک چیز کے ذریعے آزمائش کرتے ہیں، کبھی بہت سی چیزیں آزمائش کی اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ اتفاق اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کریم کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے 5 چیزیں جمع کی ہیں، 5 چیزوں کے ذریعے فرمایا کہ ہم ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وہ 5 حالات اس وقت بنائے ہیں: خوف، بھوک، اور فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال چھین کر، مال لے کر ہم تمہاری آزمائش کریں۔ اموال مال کی جمع ہے، انسان کا مال اس کا گھر ہے، انسان کا مال اس کے کھیت ہے، انسان کا مال اس کی جائیداد ہے، انسان کا مال اس کے باغات ہے،
انسان کا مال اس کے مویشی ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اور اس طرح اور بھی جتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ اس میں گھوڑے ہیں، اس میں اونٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں درہم بھی آ جاتے ہیں، اس میں دینار بھی آ جاتے ہیں، اس میں پیسہ بھی آ جاتا ہے، خزانہ بھی آ جاتا ہے، اس میں سونا اور چاندی بھی آ جاتا ہے، اس میں کپڑے بھی آ جاتے ہیں، گھر کا سامان بھی آ جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی بنیاد پر انسان زندگی بسر کرتا ہے اور زندگی کے اندر زیب و زینت حاصل کرتا ہے، وہ سارا کا سارا انسان کا مال کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک تیسرے نمبر پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا مال لیں گے، تمہارا مال لے لیں گے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر چیزیں وقتی ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز میں دلالت کر رہی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر، کیونکہ پھر گھر بھی بن جاتے ہیں، مال مویشی بھی آ جاتے ہیں، زیورات بھی آ جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی آ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2-3 سال کے بعد دوبارہ جب وہاں جائیں گے تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوں گے، ان کے پاس مال مویشی بھی ہوں گے، جن کے در پہ روپے نہیں ہیں وہ اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوں گے۔ آج جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ اچھے سے اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ یعنی ہر قسم کی آئش، زیب و زینت کی چیزیں دوبارہ پھر آ جاتی ہیں۔ یہ آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن وقتی آزمائش کے لیے اللہ نے پہلے متنبع کر دیا تھا اور متنبع کر دیے ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں جانچا جائے گا، تمہارا مال لے لیا جائے گا۔ یہ باتیں خطیب پہلے بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بندے کی جائیداد ہے، گھر ہے، مال ہے، مویشی ہے، ایک چیز جائے گی، 2 چیزیں جائیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کی ختم ہو جائے؟ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ ہتھیار ایک استعمال ہوا، ہتھیار اللہ کو زیادہ لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو زیادہ لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک پانی بھیجا، اس نے خوف میں مسلط کر دیا، ایک پانی بھیجا، بھوک کے اندر بھی مسلط کر دیا، ایک پانی بھیجا، نہ گھر باقی رہا، نہ جائیداد باقی رہی، نہ باغات باقی رہے، نہ مویشی باقی رہے، نہ سونا باقی رہا، نہ چاندی باقی رہی، نہ زیورات باقی رہے، نہ گھر کا سامان باقی رہا، نہ جوتے باقی رہے، نہ کپڑے باقی رہے۔ ننگے بدن لوگ روڈ پہ آ گئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ ایک ہتھیار استعمال کیا، اس کا کوئی مقابلہ نہ فوج آگے آ سکتی ہے، نہ پولیس آگے آ سکتی ہے، نہ جدید دور کے آلات آگے آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اے لوگوں، تم چاہے جتنے بڑے سائنسدان بن لو، جتنے بڑے طاقتور بن لو، میرے ایک پانی کا مقابلہ میں نہیں کر سکتے۔ میرے پانی سے بدلی چیز دنیا میں، پانی سے بدلی چیز کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ سب سے زیادہ بدلی چیز وہ پانی ہے۔
اور جب اللہ اس پانی کے اندر طاقت پیدا کر دیتے ہیں تو بڑے بڑے ٹرکوں کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، بڑے بڑے پل جن کی گارنٹیاں دی گئی تھی 100 سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے چند سیکنڈوں کے اندر پانی کے ذریعے اٹھا کر پھینک دیا۔ ایک پل کو میں نے دیکھا، وہ پانی کے اوپر یوں تیرتا ہوا جا رہا تھا جیسے کشتی تیرتی ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا سوال کے یوں جا رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کبھی پانی اس پل کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، بالکل خالی جا رہا تھا۔ اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی آزمائش۔ قرآن کریم کی ایک آیت، ایک جملہ ایک صداقت ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ قلم سے بدل امران والانفس، چوتھی چیز کہ کبھی کبھی جان لے کر بھی آزمائیں گے، بھوک مسلط کریں گے، خوف مسلط کریں گے، بھوک مسلط کریں گے، مال چھین لیں گے، اور کبھی کبھی تمہاری جان بھی لے لیں گے۔ ہزاروں افراد ان حالات کے اندر، ہزاروں پہلے کرونا کے اندر وہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ کتنی جانیں چلی گئی، کتنی جانیں چلی گئی، اور اب اس سیلاب کے اندر بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، بہت سی جانیں چلی گئی۔ یہ 1000 1100 1200 یہ خالی تخمینے ہیں، یہ خالی تخمینے ہیں۔ اب جب غبار ہٹے گا، حالات صاف ہو گئے، راستے کھلیں گے، تو بات کے اندر صحیح تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنی موت کے سہاگ ہوئے ہیں، کتنے گھر برباد ہوئے ہیں، کتنا نوجوان اپنے جوانی کا ارمان لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے مرد اپنے بچوں کو زمین کے حوالے کر چکے ہیں، اور بعض نوجوان، بعض بچے، بعض بڑے لوگ بھی ہیں میرے دوستوں بھائیوں، جو اس سیلاب کے اندر چلے گئے، ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوا، ان کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، ان کو دوبارہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، سیدھا دریا نے سمندر کے اندر پھینکا ہوگا۔ اور سمندر چیز ہی ایسی ہے کہ جو اس کے اندر چلی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے پھینک کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ تو تخمینے ہیں، 1000 1200 یا 1500 یہ دماغ کے اندر پتہ چلے گا نہ معلوم کتنے افراد کو پہنا جل پڑے گا۔ بس فرمایا، پانچویں چیز اللہ نے کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھل لے کر، پھلوں کو لے کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ وہ معافہ ہے جیسے بڑا نبوت سے شروع ہوا، وہ آزمائش چل رہی ہے، ہر جوڑے کے ساتھ آزمائش چلتی ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، پھل ختم کر کے، پھلوں کے اندر کمی نہ کرنا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ اس آیت کی آخری چیز ہے، پھلوں کا ختم کرنا۔ اللہ نے اس سیلاب کے اندر اس پانی کی بنیاد پر اللہ نے یہ منظر بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ اللہ پھلوں کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں میرے دوستوں بھائیوں، زمینوں کے اندر جب زمینیں ختم ہو چکی ہیں، کھیت ختم ہو گئے، باغات کا نام و نشان مٹ گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا پانا ہے۔ آج وہ چیزیں جن کی قیمت چند دن پہلے 10 روپے ہوا کرتی تھی، 10 روپے کلو،
20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो और 100, 150, 200 रुपए किलो। आज वही फल, वही फल मंडी में न आने की वजह से कोई 1000 तक पहुंच चुके हैं, किसी की कीमत 800 तक पहुंच चुकी है, कोई 600 तक चला गया और 50 वाला 200, 300, 400 तक चला गया। हमारे नेशनल बैंक के अंदर बता रहे थे कि टमाटर का 1 किलो 400 रुपए में बिक रहा है। उधर घर दबा गए, वहां सर चले गए, वो चीजें महंगी हो गई, जेबें खाली, जेबों में कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ने 5 चीजें आजमाइश की बयान की है और इस पानी के जरिए, इस सैलाब के जरिए अल्लाह ने 5 को जमा कर दिया। खौफ भी मुसल्लत किया, भूख भी मुसल्लत की, माल भी ले लिया, बास की जाने भी ले ली और फलों को भी ले लिया, फलों को भी ले लिया, फल भी नहीं रहे। आगे मेरे दोस्तों भाइयों, जो लोग मुसीबत के अंदर आ गए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, वबश्शिरिस, आए पैगंबर, आए रसूल, आए मेरे नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे। इनको बेसब्रों को नहीं, खुशखबरी किसको मिल रही है? जो सब्र कर लेते हैं, अल्लाह की आज़माइश का सब्र करता है, अल्लाह की तरफ मंसूब करता है, अल्लाह की रज़ा में राजी रहता है कि मेरे अल्लाह को यूं ही मंजूर होगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये तो उनके लिए है जो मुसीबत के अंदर मुब्तला है। अब हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए हमने क्या करना है? मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमों का जसद वाहिद, कि मुसलमान जितने जहां कहीं भी हो, शुमाल में रहने वाला, जुनूब का रहने वाला, मशरिक में रहने वाला, मगरिब में रहने वाला, फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होता है। किसी एक रोज को तकलीफ पहुंचती है, पूरे जिस्म की दर्द महसूस होता है। इसी तरह कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी किनारे वो मुसीबत के अंदर मुब्तला होता है, तो अगर वो मशरिक में है तो मगरिब का मुसलमान को तरफ जाना चाहिए, अगर वो मगरिब में है तो मशरिक के मुसलमानों को तरफ जाना चाहिए, अगर वो शुमाल के किनारे में है तो जुनूब के किनारे में बसने वाले मुसलमानों को उसकी मुसीबत पर तरफ जाना चाहिए। एक जिस्म के मालिक करार दिया अल्लाह के पैगंबर ने। मेरे दोस्तों भाइयों, यह आज़माइश उनके लिए भी है और आज़माइश हमारे लिए भी है। अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि देखो मेरे बंदों के साथ ये क्या करते हैं, जिनके ऊपर सैलाब नहीं आया, जिनके घर में अफूल है, जो कोई पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आज़माइश हमारे लिए भी है। अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि देखो ये मेरे मुसीबत ज़दा बंदों के साथ ये क्या रवैया इख्तियार करते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आज हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उन मुसलमान भाइयों तक पहुंचे, उनके राशन का बंदोबस्त करें, उनके कपड़ों का बंदोबस्त करें, उनके खाने का बंदोबस्त करें, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करें। आप एक दिन थोड़ा रोड पे गुजार के देखें, दूसरे दिन 14 तमाम रोशन हो जाएंगे। वहां वो भी तो इंसान है जिनके जिस्म में कपड़े नहीं है, बदन को छुपाने के लिए वो कपड़े नहीं है, और भूख की हालत में खुले आसमान तले वो रातें गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, उनकी नजर आपके ऊपर लगी होती है कि हमारे मुसलमान भाई हमारे पास कब पहुंचेंगे। ये वो हालात है कि
کہ جب زکات کے علاوہ مال خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. صرف زکات فرض نہیں ہے. ان حالات کے اندر جب ایک انسان کی آبرو ایسی ہو رہی ہو، اس کے درد کو چھپانے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہ ہو، پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس وقت اور مسلمانوں کے اوپر جو وسائل لگتے ہیں زکات کے علاوہ کے مال کرنا فرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک بندہ ہمارے غفلت ہماری سستی کی بنیاد پر اس دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اللہ پاک پورے پوری سرمایہ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے بینکوں کے اندر محفوظ کر کے رکھا تھا، اور میرے بندے بھوک سے مرتے رہے، میرے بندے بیمار ہو کر مر گئے، تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا تم نے؟ تو میرے دوستوں بھائیوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا. شیطان پتہ ہے کیا دھوکہ دیتا ہے؟ اپنا پاس جتنا بھی زیادہ مال ہو وہ کم نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسرے کے پاس جتنا بھی کم مال ہو وہ کیا نظر آتا ہے؟ زیادہ نظر آتا ہے. کیونکہ دو ٹائم کھانا تو کھا رہا ہے، کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، مکان تو ہے سب چھپانے کے لیے، اپنے کروڑ اربوں گھر کو نظر نہیں آتے. اس کا چھوٹا سا مکان اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس کے کپڑے اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اس کے جوتے اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. یہ دھوکے میں نہ آنا. یہ حکومت تعاون کرے گی، لوگ تعاون کر رہے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک جا رہے ہیں. میرے دوستوں بھائیوں، نقصان بہت زیادہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. نہ حکومت برابری کر سکتی ہے، نہ تنظیمیں برابری کر سکتی ہیں. ہر ایک جو جتنی توفیق رکھتا ہے وہ سوئی کیوں نہ ہو، وہ 10 روپے کیوں نہ ہو، 100 روپے کیوں نہ ہو، ان تک پہنچانا ہر مسلمان کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. اسی معاملے میں اپنے ضرورت کے اوپر امدادی کیمپ بھی لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ کافی لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں. آپ سے بھی بھرپور درخواست ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بھائی کے پاس ہے. آپ ابھی نماز سے فارغ ہو کر سلام سے لگان کے لیے ان کو نقد دے دیں جو دینا چاہتے ہیں، جو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ کی اوپر اس طرح وہاں وغیرہ کم لگا ہوا ہے. اس کے لیے ان حضرات کے لیے تمام کا بھی خصوصی اہتمام کریں کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کی مشکلات کا آسان فرمائے. اور اللہ پاک آپ جتنا میں جو بھی جس کے ساتھ جتنا تعاون کرے اور لوگ جو کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی مدد اور دوسروں کو اور وہاں تک پہنچنے کو ان کے لیے دینے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے.